وآل محمد. چالیس سال باپ کو روتا رہا کوئی چالیس سال باپ کو روتا رہا کوئی موتی تھے ایک لڑی میں پیروتا رہا کوئی خطروں کے آئینے میں جماعت سے کربلا خطروں کے آئینے میں جماعت سے کربلا تاریخ آنسوؤں میں سموتا رہا کوئی تاریخ آنسوؤں میں صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زینب کا تھا یہ نوحہ ہم لٹ کے جا رہے ہیں زینب کا تھا یہ نوحہ ہم لٹ کے جا خواہر سے مل لو بھیا ہم لٹ کے جا رہے ہیں زینب کا تھا ہم لٹ کے جا قیدی چھٹ کر بالی سکینہ کھو کر عباس ہے نہ اصغر ڈوبا ہے خون میں بے ہم لٹ کے جا زینب کا تھا یہ نوحہ ہم لٹ کے جا رہے آئی تھی جب
وطن جب چمن سے آئی تھی جب وطن سے بچھڑی تھی جب سے تھا ساتھ میرے کنبا ہم لٹ کے جا زینب سو پا بیاباں اللہ ہے زہرا کا ماہ پارا ہم لٹ کے جا زینب کا تھا لٹ کے تربت سے وہ لپٹنا رو کر حجاب کہنا صدقے ہو تم پہ پیا ہم لٹ کے جا رہے ہیں زینب کا تھا ہم لٹ کے جا خواہر سے مل لو بھیا تم سے چھوٹ کے زینب جو آئی ہے قید ستم سے چھوٹ کے زینب جو آئی ہے نانا قبر پر وہ یہ دیتی دہائی ہے یہ حال زار دیکھ لو اٹھ کر گلے آپ کے سے کو آئی ہے دے ستم سے چھوٹ کے زینب جو آئی کیا مصیبتیں سہے پر میں نہ نہ کی کس طرح ہو بیان
اذیت اٹھائی ہے زینب جو آئی ہے عباس قتل ہو گئے بھائی ہوئے شہید عباس قتل ہو گئے بھائی ہوئے شہید اصغر نے ایک بوند نہ پانے کی پائی ہے قید ستم سے چھوٹ کے زینب جو آئی ہے لاشیں بھی سب شہیدوں کے پامال کر دیے ہے کسی کی لاش نہ رن سے اٹھائی ہے زینب صلوات بر محمد والا محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد والے محمد کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیرنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بیرنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا میرے بیرنوا مجرا لو میرا میں کوک جلی ماجائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں میں کوک جلی ماجائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں زندان سے چھوٹ کر آئی ہوں زندان سے چھوٹ کر آئی ہوں میرے بیرنوا مجرا لو میرا زندان گئی دربار گئی سر ننگ سرے بازار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی میرے بیرنوا مجرا لو میرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سا بھتیجا ساتھ نہیں اکبر بھی نہیں عباس نہیں
قاسم سا بھتیجا پاس نہیں، اب مجھ کو کسی کی آس نہیں، اب مجھ کو کسی کی آس نہیں، میرے بھی رنوا مجرا لو میرا۔ محمد وآل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موضوع کربلا پہ جو شاہ کی کتاب ہے، موضوع کربلا پہ جو شاہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، لکھی تو ایک دن میں مگر لاجواب ہے، دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، دیکھا ہے حر نے جاگتی آنکھوں سے رات بھر، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، اتنا حسین نصرت سرور کا خواب ہے، بعد دعائے شاہ کوئی دیکھے تو جون کو، بعد دعائے شاہ کوئی دیکھے تو جون کو، برج شرف میں نور فشاں ماہتاب ہے، برج شرف میں نور فشاں ماہتاب ہے، بیعت کی ہے باغ جنا جس کے ہاتھ پر، بیعت کی ہے باغ جنا جس کے ہاتھ پر، اصغر وہ باغ کربلا کا گلاب ہے، اصغر وہ باغ کربلا کا گلاب ہے، یہ اے نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف، اے نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف، بندے سے اپنے اس خدا کا کلام ہے، بندے سے اپنے اس خدا کا کلام ہے، ہم لوگ کو حسین کی مجلس سے ہے غرض، ہم لوگوں کو حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، ہم لوگوں کو حسین کی مجلس سے ہے غرض، اس کی نہیں ہے فکر کہ کتنا ثواب ہے، بدلا ہے شاہ کی پیاس نے پانی کی فکر کو، بدلا ہے شاہ نے پیاس نے پانی کی فکر کو، یہ انقلاب سے بڑا انقلاب ہے، یہ انقلاب سے بڑا انقلاب ہے، معجزہ کربلا پہ جو شاہ کی کتاب ہے، لکھی تو ایک دن میں ہے مگر لاجواب ہے۔ صلوات بر صلوات بر محمد و آل محمد۔ عقدہ کشائے عقدۂ دشوار ہے حسین، عقدہ کشائے عقدۂ دشوار ہے حسین، خلاق کائنات کا شہکار ہے حسین، شودا نفوس نور کا معیار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین، دھرتی یہ کبریا کا قرینہ حسین ہے، دھرتی یہ کبریا کا قرینہ
حسین ہے، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے۔ ارے اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، ارے کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے۔ ارے قرآن سینہ پہ اس طرح دہرا گیا حسین، قرآن سینہ پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ اور شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، ارے کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، ارے شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی۔ یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین، جو موت سے بھی۔ جو موت سے بھی مر نہ سکے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین ہے، اور اس کا نشان پا ہے فرشتوں کی جانماز، ارے اس کی عبا کا سایہ ہے حوروں کی جانماز، ارے اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جانماز، اور اس کا امامہ ٹہرا اماموں کی جانماز۔ ارے جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں، جب طول تھا نماز شہ مشرقین میں، ارے مصروف تھی نماز حسین۔ ارے مصروف تھی نماز حسین میں، اور توحید کا جواز ہے سجدوں کا ناز ہے، توحید کا جواز ہے سجدوں کا ناز ہے ناز جس پہ رب کو یہ وہ بے نیاز ہے۔ ارے ہم کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، اس کا قصیدہ پڑھنا زبان کی نماز ہے۔ ارے توحید ذوالجلال کا، سے شعر دیکھیے گا، توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیان ہو، ایک سجدہ حسین توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، ایک توحید ذوالجلال کا نام و نشان ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیان ہو۔ دیکھیے آج صبح سے آپ تابوت اٹھا رہے ہیں، کل رات سے مومنوں اٹھتا ہے تابوت غریب زہرا، مومنوں اٹھتا ہے تابوت غریب زہرا، جس کو 9 لاکھ لعینوں نے دغا سے مارا، پشت گردن سے جسے ہائے غضب قتل کیا، درمیان زین و زمین کے رہا لاشا جس کا، 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں، 14 صدیوں سے جسے اہل عزا روتے ہیں، ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اس کا تابوت ہے جس نے ہے بڑا غم دیکھا، اس کا تابوت ہے جس نے ہے بڑا غم دیکھا، اپنا گھر لٹتے ہوئے 10ویں محرم دیکھا، اپنے انصار رفیقوں کو لبے دم دیکھا، اکبر و قاسم و عباس کا ماتم دیکھا۔ ارے صبح سے شام تلک لاشوں پہ لاشیں لایا، اس کی ایک لاش کوئی بھی نہ اٹھانے، صبح سے شام تلک لاشوں پہ لاشیں لایا، اس کی ایک لاش کوئی بھی نہ اٹھانے آیا۔ اور جب بھی تابوت یہ اٹھتا ہے کہیں واویلا، شام سے ایک بہن کی آتی ہے کرنے گریا، ساتھ ایک بچی بھی آتی ہے سنانے نوحہ،
اپنے بابا کے عزاداروں کو دیتی ہے دعا، اپنے بابا کے عزاداروں کو دیتی ہے دعا، دوڑ کے بابا کے تابوت پہ گر جاتی ہے، ہائے تابوت سے رونے کی صدا آتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، ایھا البدر التمامی تھا یہی نور نظر، بیاہ کے دن تھے بہت خوش تھی بہن اور مادر، ہائے افسوس سینہ کاٹ گئی اس کا جگر، اس کی مجبور ضعیفی کو کاندھا دینے، آج آیا ہے یہ تابوت کو کاندھا دینے، آج آیا ہے یہ، آج آیا ہے یہ، آج آیا ہے یہ تابوت کو کاندھا دینے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ بزم عزائے سرور ہے شرط وفا آنسو نکلے، یہ بزم عزائے سرور ہے شرط وفا آنسو نکلے، جذبہ دل طوفان اٹھا، اے چشم ولا آنسو نکلے، یہ بزم عزائے سرور ہے، ایک درد و الم کی دنیا ہے، شبیر کے نام نامی میں، مومن نے جہاں نام سنا، دل خون ہوا آنسو نکلے، مومن نے جہاں نام سنا، دل خون ہوا آنسو نکلے، آل نبی کی خوشیوں میں لازم ہے خوشی اور غم میں غم، ماتم ہے سکینہ پیاسی کا، اے بزم عزا آنسو نکلے، ماتم ہے سکینہ پیاسی کا، اے بزم آنسو نکلے، دربار میں جانا زینب کا ممکن تھا کہاں، اے بار خدا، غیرت کا جو بنت حیدر کو احساس ہوا آنسو نکلے، غیرت کا جو بنت حیدر کو احساس ہوا آنسو نکلے، عابد نے پھوپھی سے اتنا کہا، دیکھے تو ذرا بابا کی طرف،
زینب نے جو فرخ شہ دیکھا کیا کہتی بھلا آنسو نکلے زینب نے جو فرخ شہ دیکھا کیا کہتی بھلا آنسو نکلے زغرا کا پڑا خط سرور نے اکبر کے جنازے سے اٹھے اصغر کی جو آنکھیں چومی ہیں دل خون ہوا آنسو نکلے اصغر کی جو آنکھیں چومی ہے دل خون ہوا آنسو نکلے شبیر نے ہر غم سہ تو لیا ہنستے ہوئے مقتل میں لیکن زینب کی اسیری کا جس دم احساس ہوا آنسو نکلے زینب کی اسیری کا جس دم احساس ہوا آنسو نکلے بھائی کی کمائی رن میں لٹی شبیر نے سر کو پیٹ لیا قاسم کا جو لاشا مقتل میں پامال ہوا آنسو نکلے قاسم کا جو لاشا مقتل میں پامال ہوا آنسو نکلے احساس یتیمی کیا کہیے روداد یتیم کیا لکھیے حالت پہ سکینہ پیاسی کا دل خون ہوا آنسو نکلے حالت پہ سکینہ پیاسی کا دل خون ہوا آنسو نکلے عباس نے پیاسی بچی سے پانی کے لیے وعدہ جو کیا شبیر کی نظریں جان گئی انجام ہے کیا آنسو نکلے شبیر کی نظریں جان گئی انجام ہے کیا آنسو نکلے عباس کو شان کٹنے کا ہرگز نہ ہوا کچھ غم لیکن پانی جو مہامش کی جیسے دل ڈوب گیا آنسو نکلے پانی جو مہامش کی جیسے دل ڈوب گیا آنسو نکلے رومال میں اشکوں کو لے کر زہرا نے دعا کی میرے لیے
جذبے ولا جب حد سے بڑا احساس وفا آنسو نکلے یہ بزم عزائے سرور صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا تو ہر تشنہ دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کی پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت اللهم صل على محمد وآل محمد. بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں کیجے دعائے بارگاہ خاص و عام میں سو جاؤں میں بھی خبر شہ تشنہ کام میں حسرت نہیں کچھ اور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا اصغر نام نے نظروں سے آپ کی توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں جی کے کیا جس سے تھا زندگی میں اجالا چلا گیا
6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا، بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا، کیا رہ گیا اب اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا مانگیں گی مجھے سے فاطمہ صغرا جو بھائی کو، دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو، کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو، جینے کے ہے یہ طور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں، دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں، کیا رہ گیا ہے جسم کی وہ سیدھا سانس میں، میں جی چکی بس اور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں، بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی، اوروں کا کیا خدا کی گودی اجڑ گئی، زہرا کا گھر بطول کی کھیتی اجڑ گئی، خود سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں، جی کے کیا کروں۔ صلوات آخری مجلس ہے یاروں، الوداع بھائی کے سوگواروں، الوداع فاطمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع عشق واروں، الوداع
نوجوانوں شیر خاروں الوداع بھائی الوداع کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے پیاروں الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں الوداع بھائی کے سوگواروں الوداع قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیاروں الوداع بھائی کے سوگواروں دست سونا پاس بستی بھی نہیں بے دیاروں بے مزاروں الوداع بھائی کے سوگواروں الوداع سر کہیں لاشیں کہیں خبریں کہیں بے دیاروں بے مزاروں الوداع بھائی کے سوگواروں الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب سدھارو الوداع بھائی کے سوگواروں الوداع مومنوں اب تم بھی مامن دے تبھی رو پیٹو پکارو الوداع بھائی کے سوگواروں الوداع آخری مجلس ہے یاروں الوداع پہلی بار جزاک اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد جو مر گئے دو
دنیا میں وہ سب دفن ہوئے جو مر گئے دنیا میں وہ سب دفن ہوئے اللہ نہ حسین تشنہ لب کب دفن ہوئے عاشور سے چہلم کا تفاوت دیکھو کب قتل ہوئے حسین کب دفن ہوئے صلوات محمد وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرور گلگوں خبا کی آمد ہے غریب و بے کس و بے آشنا کی آمد ہے تمام شہر ہے شایخ علی کے پیاروں کا نبی کے روضے پہ مجمع ہے دوست داروں کا سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید ابرار خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا عجب کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بادی کبھی یہ کہتی تھی کیوں نانی جان جی گئے ہیں وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں چلو
چلو میرے بابا حسین آتے ہیں اٹھی یہ سنتے ہیں ام البنی بشاخ تمام گئی جو متصل روضہ رسول سنا یہ شور کے لو عائشہ ہے عرش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نشان فوج بڑے شکوے سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے عباس نامدار آیا کاری کوٹ سے چلا کے تب ایک زینبی ناغل کرو کہ میرا حال غم سے ہے سر اپنا پیٹتے آتے ہیں سب صغیر و کبیر یقین یہ ہے کہ نہیں آئے حضرت شبیر نہ وہ رفیق نہ وہ بھائی بند آتے ہیں جھکائے گردن کا تل سمند آتے ہیں دعائیں سنتے ہی ام البنی کے دل کو اٹھا کے ہاتھ کا خیر کیجیو بڑی کہہ کے جو وہ زوج ہے امیر عرب نظر پڑا اسے گھوڑا پسر کہا غزہ ہجوم خلق سے پاس اس کے جا نہ سکتی تھی بدا تھا زی سے علم مشق ایک لٹاتی تھی نوح پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر گلے پہ دل بر زارا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن کو بے تفسیر پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملا نہ جسے اس کا یہ پڑا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملا نہ جسے اس کا یہ حال سن کے زنوں مرد خاک اڑاتے تھے سروں کو پیٹ کے آنکھوں سے خون بہاتے تھے امام زادے کے ناخیس لیپ جاتے تھے ہماریوں میں حرم سر پٹکتے آتے تھے نبی کے روضے
جس دم وہ کارواں پہنچا خما وہ آقا غلطاب آسماں پہنچا بٹھا کے ناخ کو سجاد ناتوا عصا کو تھام کے باچش میں خوف شاہ غریب مرغد سلطان انس و جان اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے ہوئی غریبوں پہ بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روز میں داخل وہ قافلہ مزار مبارک پہ عابد زیرا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا تباہی آ گئی ہم بے کسو کیا جتا یتیم ہو کے یہ ناشاد کام آیا ہے پیدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے بڑا ستم کیا امت نے یا رسول کیا حضور کے پیاروں کو ذبح رہا سینہ پہ سر پاک اور زمین لوٹے ہم ایسے کہ بابا کو دے سکے دن کو تھی ہمیں رات نہ چین راتوں کو جکڑ دیا سے ہمارے ہاتھوں کئی لہت پہ پھر اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شہ کا امامہ پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامہ گلگون زبان پہ مرثیہ جس کا جان گزار یزید نے ہمیں لوٹا دعائی ہے نانا بہر شہید مجرے کو آئی ہے نانا حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑا علی کے لال کو دشت بلا میں چھوڑا یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑا تمہارے چاند کو خاک شفا میں چھوڑا یہ بات قتل عجب تفرقہ پڑا نانا کرا بدن کہیں اور سر کہیں
در بدر گئی یزید کی مجلس میں ننگ سر کئی مہینے رہی قید ناگر یہ سخت جان تھی کہ جی تھی پھری ادھر ورم ہے شانوں پہ دکھتے ہیں استخوان یہ میرے بازو پہ رسی کے ہے نشان یہ کہہ کے قبر پہ رکھ دی وہ خون بھری کفن میں ہو گئے بے چین سید زری ہلنے لگی تھر تھرائی تربت زمین لرز گئی جنبش میں آ گئے نبی کے رونے کی آواز صاف آتی ہے صدا ایسی نازنی آسمان سے آتی تھی صلوات پر محمد وآل محمد محمد وآل محمد یا حبیب خدا ختم انبیاء بآواز بلند سلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون امام حسین علیہ السلام نے جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے وہ نہ کسی نبی کی سیرت میں ملتا ہے اور نہ کسی ولی کی تاریخ میں ملتا ہے، اور جو حالات امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھے وہ حالات کسی کے سامنے نہیں تھی۔ جیسے حالات سے امام حسین علیہ السلام نے مقابلہ کیا، ساری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف کر رہی ہے، مدح کر رہی ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں امام متعلق باتیں نہ کی جاتی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین ابن علی کو نہ جانتا۔ جب دنیا اپنی واقعاً حقیقت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، مگر سے امام حسین علیہ السلام کو سب سے زیادہ پہچاننا چاہیے تھا، اس نے نہیں پہچانا۔ جسے امام حسین علیہ السلام بلکہ حالات کے نظر ہو گئے اور ہم باتوں میں گرفتار ہو گئے، اور سماج میں طرح طرح کی باتیں بیان ہونے لگی۔ حسین اگر حکومت کی مخالفت نہ کرتے تو جب ساری دنیا نے مان لیا تھا یزید خلیفہ ہے، اگر یہی بات پلٹ کے کہہ دی جائے کہ اے یزید ساری دنیا نے تیری بیعت کر لی تھی، اگر ایک حسین ہی بیعت نہیں کر رہے تھے تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مگر کل کا دشمن بھی جانتا تھا اور آج کا دشمن بھی جانتا ہے کہ غیر حسین کی تائید یزید کی حکومت اسلامی کہے جانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ بغیر امام حسین کی تائید کے یزید کی حکومت جانے کی لائق ہی نہیں تھی۔ ایک انسان نے مثلا یہاں 1000-2000 آدمی ہوں گے، سب تو نہیں آئے، سب تو نہیں آئے نا، اور سب آ بھی نہیں سکتے۔ کسی کو کچھ کام ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیروں کے درد میں مبتلا ہے، کوئی دوسری چیزوں میں مبتلا ہے، سب آ بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جب تک سب نہیں آ جائیں گے تب تک مجلس نہیں ہوگی۔ مجلس تو وہ چراغ ہے، کوئی بھی نہ آئے تو انشاءاللہ تعالی مجلس برپا ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یزید کو ہی کیا پرابلم تھی کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کر رہے تھے تو ایک انسان کی بیعت سے پوری حکومت پہ کیا اثر پڑ رہا تھا؟ مگر یزید جانتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے تب تک اسلامی حکومت کو اسلامی رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ امام حسین بیعت نہیں کر رہے تھے، امام حسین کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین پورا دین بیچ رہے تھے، مگر امام حسین نے یہ کام کیا، دین کو بچا لیا مگر جان کو قربان کر لیا تاکہ دین کے سلسلے میں امام حسین اپنی عظمت کا اظہار کر سکیں۔ اور جب امام حسین نے عظمت کا اظہار کیا تو آپ ذرا غور کریں، امام حسین سے متعلق جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب نے جب بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی، کیا ہوا کا رخ نہیں جانتے؟ کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا آپ کے بچے قتل کر دیے جائیں گے، آپ کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، حسین ابن علی کی ہی خدمت میں چلتے ہیں، مولا یہ سب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی بیعت کر لینا چاہیے تھی، جب سب نے بیعت کر لی تھی آپ نے کیوں نہیں بیعت کی؟ امام حسین کی بات جو میں ایک جملے میں کہوں گا وہ تو بعد میں سنیے گا، امام اس مثال
مثال کے ذریعے جواب دیتے ہیں. مثلا آپ سب کے گھر سلامت ہو اور میرے گھر میں آگ لگ جائیں, آپ سکون سے بیٹھے ہیں, گھر میرا جل رہا ہے, میں کبھی دوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں, کبھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سب کہنے لگے ارے مولانا صاحب ہم بھی تو سکون سے بیٹھے ہیں, آپ بھی سکون سے بیٹھ جائیے. میرا جواب کیا ہوگا؟ گھر آپ کا نہیں جل رہا ہے, گھر میرا جل رہا ہے. گھر آپ کا نہیں جل رہا, گھر میرا جل رہا ہے. حسین کا بھی جواب ہی یہ تھا, ان میں سے سب میں سے پوچھو کس کے باپ دادا کا دین ہے؟ دین میرے دادا کا ہے, دین میرے بابا کا. پڑھ دے محمد و آل دین میرے بابا کا ہے, دین میرے دادا کا ہے. اور امام حسین نے یہی بات کہی. پھر اس کے بعد امام حسین کا اقدام دیکھیے. یہ باتیں امام حسین نے جو قدم اٹھایا ہے, اس قدم کی روشنی میں امام حسین نے انقلاب برپا کیا. مولا ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے اپنے خطبے میں کہا جب آپ مدینے سے, حسین نے مدینے سے نکلتے وقت اپنا ارادہ بھی بتایا, حسین نے اپنی عزت بھی بتائی. امام حسین نے مدینے میں خطبہ دیا. اگر کوئی کہتا ہے خطیب امام حسین رات کے اندھیرے میں نکل گئے, غلط کہتا ہے. حسین رات کے اندھیرے میں نہیں نکلے, حسین دن کے اجالے میں نکلے ہیں. اگر امام حسین رات کے اندھیرے میں نکل جائیں تو مدینے والوں کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کاش حسین ہمیں بتا دیتے, ہم حسین کا ساتھ دیتے. امام حسین دن کے اجالے میں نکلے, بلکہ امام حسین نے نکلنے سے پہلے خطبہ دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا دیکھو خدا کی قسم میں نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں, نہ میں حکومت کے لیے نکل رہا ہوں, بلکہ میرے نانا کی امت میں فساد ہو گیا ہے, میں امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور یہیں تک بات نہیں کی, اس راہ میں قربانیاں ہیں, اس راہ میں شہادت ہے, لہذا تم میں جو راہ خدا میں قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے وہ حسین کے ساتھ آئے. اور میں کل صبح انشاءاللہ تعالی مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. دیکھو یزید حکومت پر قابض ہو گیا اور حسین سے بیعت مانگ رہا ہے, کیا حسین بیعت کر لیں؟ اور اس مرتبہ اب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ہم چلتے ہیں. آقا آپ جو خاندان کو لے کے نکل رہے ہیں, خاندان کو نہ لے کے نکلیے گا, اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے نکلیے گا. اور یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا ہی لازمی تھا تو امام حسین کے پیغمبر کی طرح یعنی رسول اللہ کو نکل جانا چاہیے تھا پہلے, ان سے پہلے علی کو نکل جانا چاہیے تھا, ان سے پہلے امام حسن کو نکلنا چاہیے تھا, ان سے پہلے جناب ابراہیم کو نکلنا چاہیے تھا. لیکن میں نے پھر کہا جو برائی حسین کے زمانے میں داخل ہو گئی تھی, نہ وہ آدم کے زمانے میں تھی, نہ وہ نوح کے زمانے میں تھی, نہ وہ ابراہیم کے زمانے میں تھی, نہ وہ اسماعیل کے زمانے میں تھی, نہ وہ علی کے زمانے میں تھی, نہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی. توجہ رکھیے گا, جو برائی امام حسین کے زمانے میں داخل ہو گئی تھی وہ کسی کے زمانے میں داخل نہیں تھی, پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی داخل نہیں تھی. مثلا جناب نوح کا زمانہ ہے, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اچھے الگ ہیں برے الگ ہیں. جناب ابراہیم کا زمانہ ہے, اچھے الگ ہیں برے الگ ہیں. پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے, اچھے الگ ہیں. لیکن جب یہ امام حسین کا زمانہ آیا تو جو برا تھا وہی اچھا بن گیا تھا اور جو اچھا تھا وہی برا بن گیا تھا. لہذا جو یزید یعنی شارب الخمر تھا وہی خلیفۃ المسلمین دین کا ذمہ دار بھی بن گیا تھا. حسین نے ایک دو پہر کی گھڑی میں اچھے کو الگ کر دیا اور برے کو الگ کر دیا. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک عالم نے جملہ کہا کہ حسین نے کیا کہا, حسین نے کیا کیا, کہا حسین نے یہ کیا. قربانی حسین کو کتنا زمانہ گزر گیا, کہا 14 فوراً پیغمبر اسلام کے بعد جمعے کی نماز بدھ میں ہو سکی, لیکن حسین کی قربانی کے بعد کوئی ایک گھنٹہ پہلے تو کر کے بتائے. حسین نے ذہنوں کو بیدار کر دیا, حسین نے عقلوں کو بیدار کر دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد حیدری
توجہ کریں ان باتوں پر. پیغمبر اسلام کے بعد جمعے کی نماز بدھ میں ہوئی اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ کب پڑھی اور کون سی پڑھی. آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کر کے تو بتائے. زبان کھلنے لگتی ہے, لوگ بولنے لگتے ہیں, ارے ٹائم تو یہ ہے, تم نے آدھا گھنٹہ پہلے کیوں کر دی؟ یعنی پتا چلا کل تک شریعت میں اتنا گھسنے کی گنجائش تھی کہ جمعے کی بدھ میں ہو جائے, اور حسین کی قربانی کے بعد مسلمان اتنا باشعور ہو گیا کہ ایک لمحہ پہلے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حسین کی قربانی کا پہلا اثر. دوسرا اثر حسین کی قربانی کا کیا ہے؟ جب امام حسین قتل ہو گئے اور یزید کا بھی انتقال ہو گیا اور یزید بھی دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے بعد یزید کے بیٹے کو یہ خلافت سپرد کی جاتی ہے. وہ منبر پہ آیا اور منبر پہ آنے کے بعد اس نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد کہتا ہے میرے دادا نے اس سے جنگ کی جو میرے دادا سے بہتر تھا, میرے بابا نے اس سے جنگ کی جو میرے بابا سے بہتر تھا. حسین تنہا دوستوں کو نہیں بدلتے, ارے حسین نے تو یزید کے خون کو بدل کے رکھ دیا. یہ حسین کی قربانی کا دوسرا اثر تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا, شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا, اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو. زمانہ بابا سے بلندر سلوان شرما کے خود ہی ہٹ گیا بیٹا یزید کا, اتنا ذلیل تو نے کیا تخت شام کو. اور اس کے بعد امام حسین کی قربانی کا تیسرا اثر, کربلا سے لے کر شام تک امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے. بلکہ ایک تاریخ بیان کرتا ہوں, سنیے خدا کی قسم, روئیے گا نہیں, فضائل پڑھ رہا ہوں. امام حسین کی تاریخ بیان کرتا ہوں, اور تاریخ یہ ہے کہ جناب سکینہ زانو پر بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی بابا پانی چاہیے. امام حسین نے کہا بیٹا پانی تو مل جائے گا لیکن یزید کی بیعت کرنا پڑے گی. مرتبہ جیسے بچے جھڑک کے کہتے ہیں نہیں بابا, سکینہ کو یہ قبول نہیں ہے کہ وہ میرے بابا کو پانی کے لیے بیعت کرنا پڑی. بابا میں پیاسی مر تو سکتی ہوں مگر آپ بیعت نہ کیجئے گا. اور کربلا سے لے کے شام تک بچی کو کتنی گھڑکیاں ملی ہے, توجہ رکھیے گا, جملے کو یاد رکھیے گا. بچی کو کتنے تماچے پڑے, مگر کوئی ایک جملہ بتائے جہاں سکینہ نے کہا ہو بابا اگر بیعت کر لیتے تو سکینہ کو تماچے نہ لگتے. روئیے گا نہیں, روئیے گا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں بہت جلدی کر رہا ہوں, سنانا تو بہت کچھ چاہتا تھا اس لاسٹ مجلس میں, لیکن چونکہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا کم وقت دیں گے. لیکن مجھے کوئی دقت نہیں ہے, آپ کم وقت دیں یا زیادہ وقت دیں. اس کی وجہ یہ رو تو آپ مصائب مرثیے میں بھی رہے تھے, رو تو آپ مثلا اس طریقے سے, تو آج چونکہ مصائب کا دن ہے, مصائب تو ہو ہی رہے تھے. میں پڑھوں یا کوئی پڑھیں, مصائب ہونا چاہیے, اس لیے مصائب تو ہو ہی رہے تھے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن وہ جو میں سوچ کے آیا تھا بس اس کے رہ جانے کا تھوڑا سا افسوس رہ جائے گا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے, مثلا جناب سکینہ چلتی ہیں, جناب رباب چلتی ہیں, جناب زینب چلتی ہیں, جتنی بھی بیویاں ہیں چلتی ہیں, سید سجاد چلتے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. کوئی ایک جملہ نکال کے بتائے کہ کسی تاریخ میں یہ آیا ہو کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو سکینہ کو تماچے نہ لگتے. کوئی ایک تاریخ بتائیں, کہیں سے کوئی تاریخ نہیں ملتی. مگر اب میں تاریخ بتاتا ہوں, جب یہ سکینہ کی اتری ہوئی چادر جب دربار یزید میں پہنچے اور یہ سر حسین دربار یزید سے یزید نے اپنے گھر میں بھیجا تو ایک مرتبہ یزید کی بیٹی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا. ارے بابا نے یہ کتنا برا کیا, ارے یہ ہم نے کتنا برا کر دیا. دوسرا احتجاج کب ہوا؟ دوسرا احتجاج تب ہوا یزید کی زوجہ نے اپنی ردا کو پھینکا اور دربار میں ننگے سر آ گئی. اور ایک مرتبہ یزید کہتا ہے تم نے میری عزت کو لے لیا. یزید کی بیوی کہتی ہے ظالم, جناب رسالت ماب کی بیٹیاں کھلے سر کھڑی ہوئی ہیں,
दूसरा असर ये हुआ, अब सोचो हुसैन ने बच्चे बच्चे में क्या जबान भर दी थी। उधर यजीद का बेटा नाराज, यजीद की बेटी नाराज, यजीद की जौजा नाराज, इधर जनाब ज़ैनब कहती है मेरे भाई ने दीन बचाया, हुसैन के बेटा कहता है मेरे बाबा ने दीन बचाया, और आवाज दे के कहता है मैं उसका बेटा हूँ जिसको रुला रुला के कत्ल कर दिया गया, मैं उसका बेटा हूँ जिसे पसे गर्दन से ज़िबा कर दिया गया। अब जरा सोचिए तो सही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं और इस कुर्बानियाँ का असर कितना है। लिहाजा अब आए वो दिन आ गए हैं जब मैदान करबला से लुटा हुआ ये काफिला शाम से रिहा होकर मैदान करबला की जानिब बढ़ता है और बढ़ते हुए इनके पास सामान आता है। ज़रा गौर करें, जब बीबियों के पास सर आए होंगे तो बीबियों पर क्या गुजर गई होगी और बीबियों ने किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा। कभी अली अकबर का सर आता है, कभी कासिम का सर आता है, कभी ओनो मोहम्मद का सर आता है। इन सरों को लेकर मैदान करबला की जानिब बढ़ता है। जब मैदान करबला की जानिब जाता है, बीबियां अपने अपने लोगों को, अपने बीबियां इन शहीदों पर मातम करती हुई जाती हैं। जब इमाम हुसैन कुर्बान हो गए, आज इमाम हुसैन की 40 है, आज चहलुम का दिन है। हुसैन का करम कितना अजीम है। खुदा की कसम, सारी दुनिया के करीम वो होते हैं कि जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनका करम रहता है, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उनका करम भी ख़त्म हो जाता है। मगर हुसैन इब्ने अली कितने बड़े करीम हैं। जब मैदान करबला हुसैन इब्ने अली पहुँचे तो इमाम हुसैन ने इस ज़मीन करबला को 60,000 दिनार में ख़रीदा बनी असद से, और बनी असद से 60,000 दिनार में ख़रीदने के बाद इमाम हुसैन ने बनी असद से 3 मीटिंग की है। पहली मीटिंग इमाम हुसैन ने बनी असद के बुज़ुर्गों यानी जवानों यानी मर्दों से की, और मर्दों से कहा कि देखो हमें कत्ल कर दिया जाएगा, हम ये ज़मीन तुम्हें हिबा करते हैं, लेकिन बस इतना ख्याल रहना जब हम यहाँ शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, हमारे चाहने वाले ज़ियारत के लिए आएंगे, और जब वो ज़ियारत के लिए आए तो 3 दिन उन्हें पानी भी पिलाना, 3 दिन उन्हें खाना भी खिलाना। देखो हुसैन इब्ने अली कितने करीम हैं। और उसके बाद इमाम हुसैन ने बनी असद की औरतों से मीटिंग की, ए बनी असद की औरतों, जब हम कत्ल हो जाएं, अगर तुम्हारे शौहर हमें दफना ना सके तो देखो तुम दरियाए फुरात में से पानी लेने के लिए आ जाना और हमारी मैयतों पर एक एक मुट्ठी खाक डालते जाना ताकि हमारी मैयत छिप जाए। उसके बाद बनी असद के बच्चों को बुलाते हैं, ए बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारी माँ भी ना आ सके तो हमारी मैयतों पे खेलते खेलते आ जाना ताकि मुट्ठी खाक डालते चले जाना। लो अजरुकुम अल्लाह। यही उस जमीन का आज देख लीजिए मैदान करबला में जब हम जाते हैं 40 करने के लिए, हुसैन के खादिम खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे पैर दबा दें, हम इसलिए नहीं हैं कि हम तुम्हारी खिदमत करना चाहते हैं, अरे हम मौला के जाहिर की खिदमत करना चाहते हैं। ये हुसैन का करम है। रखा हुआ है, अगर आपको खाना चाहिए एक तरफ रखा हुआ है। बस मैं पलट के कहता हूं, अगर कभी करबला जाना नसीब हो और वहां से जब निकल रहे हो तो एक एहसास करना, आका ताप के बच्चे भी करबला से निकल रहे थे और मैं भी करबला से निकल रहा हूं। अरे मेरे कोई एक तमाचा नहीं मार रहा है मगर सकीना को तमाचे मारे गए। अरे सकीना की बालियां नोची गई है। लो अजरुकुम अल्लाह। और जब हम करबला से निकलने लगे, करबला को छोड़ने लगे, एक मर्तबा अपनी बहनों की तरफ देखें, आका सबकी चादरें सलामत हैं, सबकी औरतों की चादरें सलामत है, लेकिन मौला निकल रही थी, अरे ज़ैनब के सर पर चादर नहीं थी। आज करबला के मैदान में वो फलक सताई रही है। और जब करबला के मैदान में पहुंची, जनाब कब्र से उतरी नहीं है बल्कि कब्र पे गिरा लिया गया, और जब कब्र पे गिराया सारे सर शोहदा के सारे सर दफन किए गए। अली जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन सर दफन करते थे। लो वो वक्त आ गया
کربلا سے مدینے کی جانب جناب زینب کا قافلہ چلنے لگا، مگر جب مدینے کی جانب جا رہا تھا تو جناب زینب کے دل میں رہ کے یہ خیال آ رہا ہوگا، اے حسین آئی تھی تو 18 بنی ہاشم کے درمیان آئی تھی، ارے ایک طرف قمر بنی ہاشم تھے، ایک طرف علی اکبر تھے، ایک طرف حسین تھے، مگر آج زینب اکیلے کربلا سے مدینے جا رہی ہے۔ لو یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے کے نزدیک پہنچا، مرتبہ امام حسین کے بیٹے جناب زین العابدین نے کہا، اے بشیر جا کے مدینے میں خبر دے دو، اے مدینے والو یہ مدینہ آنے کے قابل نہیں ہے، حسین آئے گئے۔ ارے روایت ہے جیسے ہی یہ خبر ام البنی نکل کے باہر آئی، اے بشیر تو نے کیا کہا؟ کیا میرا بیٹا سلامت تھا جب حسین مارے گئے؟ نہیں بخشوں گی اگر میرا بیٹا سلامت ہو اور حسین مارے گئے۔ اے نئی شہزادی، ارے آپ کیا کہہ رہی ہے؟ حسین بعد میں قتل ہوئے، عباس کے شانے پہلے کٹے۔ کہا بشیر کیا کہا؟ میرے بیٹے کے شانے کٹے؟ ہاں ہاں شہزادی، عباس کے بتاؤ تو صحیح کیسے کی ہے، میرا غازی میدان میں کیسے اترا؟ ایک مرتبہ بشیر بتانا شروع کرتے ہیں، اے شہزادی عباس میدان میں آئے، ظالموں نے مقابلہ نہیں کیا، ارے چھپ کر ایک شخص نے ایسا حملہ کیا، میرے عباس کا دایاں بازو کٹ گیا، دوسرے شکی نے میرے غازی کا بایاں بازو کٹ گیا، اور ایک مرتبہ عباس کے سر پر گرز لگا، جناب لگی، ہاں میں بھی جانتا ہوں اگر میرے بیٹے کے ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ میرے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اب خود ہی کہتی ہیں اے بشیر گرتا ہے اور اس کے ہاتھ سلامت ہوتے ہیں، ارے وہ ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے جب میرا عباس میدان ہوگا۔ حسین یا عباس یا 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 حسین عباس یا حسین یا 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 عباس حسین یا عباس
मातम दौरों से जमात देके आप अपनी जगह से थोड़ा बड़ा खिंचते जाए। जगह तक चाहिए या गली तक चाहिए, दूसरे तक चाहिए, डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और चाहिए। मातम दौरों से जमात देके और थोड़ा जाइए, और थोड़ा जाइए, जगह तक चाहिए, जाओ जगह तक जाने वाले जाओ, जगह तक जाओ। मातम दौरों से जमात है, सोशल डिस्टेंसिंग होते रहो, होते रहो। याल्ला 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 पहला डिस्टेंस का ख्याल रखो, सब कुछ समझ जाओ, तू समझ जाओ। याल्ला
سے بدن ہے زخمی قدم پر کیا پتا نہیں بدن پر کیا پتا نہیں مغلوب پر ہے میرے دار جیسا کرنے کو شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا لباس حسین ابن علی وہ محمد کا لباس حسین ابن علی وہ شریف فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی نام ہے سنجتن پاک میں باہر بچلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں جلی وہ رہتے کسی اللہ فردوس صدا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا حسین جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا حسین سوچ کر جس کو پیغمبر نے اٹھایا حسین جس میں قرآن کے پاروں کا ستایا حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا حسین آئے عتبے کا سنادار تو پانی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا جشت میں گیا جس کو بلا کر مہمان جشت میں گیا جس کو بلا کر مہمان سامنے جس کے طرف تارا اکبر کا جمع کھینچ لی جس نے جمع بیٹے کے سینے سے سنا جس کے ہاتھوں پہ لہو اپنے پگھل ہو چدا آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے وہ روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے لشب رانیوں وارث کا کفن پاتا ہے اور تڑپ کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے تربیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے آئے افسوس جگر بچ گئے محبوب خدا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا ہر شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا پرچم حضرت عباس اٹھانے والے پرچم حضرت عباس اٹھانے والے رہے آقا غزا آنے سجانے والے اور سلامت رہنا ہو تو سنانے والے غم سرور میں ہے جو اشک بہانے والے فاطمہ زہرا انہیں قلب میں دیتی ہے دعا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر ذکر مولا میں قلم روکنا اپنا محشر
کہ نہیں کہ ابھی تک چادر اسا دیتا رہے اشعار سے شے کا منظر رکھتا تصور میں کہ جشن میں لاشے سرور دشوریاں کو اڑاتا رہے نا کی ردا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ کم نہ ہوگا کم نہ ہوگا یہ تو شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا کم نہ ہوگا یہ تو شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں گلزار میں ہوگا ہوگا شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا سیدہ زینب کی یہ ادا ہے سیدہ زینب کی یہ ادا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے ہم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا لاشے پیشے ہے کہ زینب کا وعدہ لاشے پیشے ہے کہ زینب کا لاشے پیشے ہے کہ زینب کا وعدہ ماتم کرو ماتم کرو جواب پہ ماتم کرو لاشے پیشے ہے کہ زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا سارا نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو شبیر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو عباس کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو اصغر کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا کم نہ ہوگا دین کی بقا ہے زینب مرضی خدا ہے زینب غم میں مبتلا ہے زینب ہائے بیدا ہے زینب غم میں مبتلا ہے زینب ہائے بیدا ہے زینب 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 اتنا سخت ہے امتحان جنگ ہی گلے میں رسوا اور غم زدہ ہے زینب ہائے بیدا ہے زینب اور غم زدہ ہے زینب ہائے بیدا ہے
کتنی وفا ہے زینب ہائے میری راہ ہے زینب 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 مجلس ادائے شمع دل سے مت حسین کو بلا بانی ازا ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب بانی ازا ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب 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 کربلا سے شام کیا گئی آبروئے حق بچا گئی دن کا آسرا ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب دن کا آسرا ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب 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 جس نے اس کا دل دکھا دیا وہ سزا کا مستحق ہوا روح مصطفیٰ ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب روح مصطفیٰ ہے زینب ہائے بیردا ہے زینب 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 مومن سے گزارش ہے کہ اذان ہو رہی ہے یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین ایک معطل میں 72 لاشیں معطل میں 72 لاشیں بانجے بیٹے بھتیجے پیاسے پارا پارا ہوئے سارے ایسے ایک قرآن کے پارے جیسے باقل ان کے شہیدوں کا کفن بنتی تھی خود سے فاطمہ زہرا کی صدا آتی تھی یا حسین یا
Live!